بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وقال تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ شیخ محترم مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، محترم سامعین، آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی لائق عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی پوچھا جائے کیا ہے تو صحیح جواب ہوگا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف کی بات کیا ہے، سب سے بڑا سچ کیا ہے تو جواب ہوگا لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کی ضد شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لا الہ الا اللہ، اس کی یہ فضیلت، یہ حیثیت اور اہمیت ہے کہ روایات ثابتہ سے یہ بات محقق ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ان میں موجود تمام چیزیں سوائے اللہ کے، ساتوں زمین، ان میں موجود تمام چیزیں، آسمان اور زمین کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی۔ یہ ایک روایت یا روایتوں سے ثابت شدہ یہ ایک بات لا الہ الا اللہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کا انتہائی اہمیت کا حامل ہونا بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الذکر کہا، سب سے فضیلت والا ذکر۔ آپ اس کی فضیلت کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کلمے کے کئی نام متعین فرمائے۔ العروۃ الوثقی، مضبوط دستہ، فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اہل علم نے کہا کہ العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ ہے، یہ احسن الحسنات ہے۔ پوری دنیا میں، کائنات میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں میں سب سے زیادہ اہم اور بڑی نیکی لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ اسی کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، یہی کلمۃ الاخلاص ہے، یہی سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کے تحت شجرہ طیبہ ہے، مبارک درخت۔ علم ترى کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے بیان کی مبارک طیب پاکیزہ درخت سے۔ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں پیوست ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنے پھل اپنے رب کے اجازت حکم سے ہر وقت دے رہی ہیں، اپنا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہی کلمہ اخلاص ہے، کلمۃ الاخلاص، یہی کلمۃ الشہادہ ہے۔ اس کے یہ الگ الگ نام اور ایسے اور متعدد نام اس کی مختلف فضیلتوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان میں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور اس سے متعلقہ اور کچھ کلمات آپ کو نظر آئیں گے جن کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ اگر ان پر مداومت اور استمرار کرے تو اس کا دامن اجر و ثواب سے بھر جائے اور اس کی کامیابیوں کی امید انتہائی روشن ہو جائے۔ یہ فضیلتیں کیوں ہیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک حدیث بطاقہ بیان کی جاتی ہے، سنن کی کتابوں میں ہے، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں، جسے اے محدثین صحت کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ لمبی روایت ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن علی رؤوس الاشہاد ایک شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا،
اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ 99 رجسٹرز ہوں گے. 99 رجسٹر، 99 رجسٹر. کلو سجل مد البصر حدیث میں ہے کہ ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا. یہ چھوٹے موٹے کاپی دفتر کی طرح نہیں ہوگا، حد نگاہ تک. اور اس میں اس کی برائیاں ہی برائیاں ہوگی. اللہ رب العالمین جس پر گرفت اور پکڑ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے کرامن کاتبین فرشتوں نے تم پر ظلم کیا، اس میں کوئی چیز انہوں نے ایسی لکھ دی ہے جو موجود نہیں تھی یا تم نے نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں، جو کچھ ہے سب سچ ہے. کیا اس میں سے تم کسی چیز کا اتنکروا من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا تم کو انکار ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں پروردگار. ہاں. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ ہاں. اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو فیہاب الرجل حدیث میں ہے کہ وہ خوف زدہ ہوگا، دہشت میں مبتلا ہوگا کہ اتنی ساری برائیاں ہیں، کون سی نیکی پیش کروں؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. ہاں. پھر ایک بطاقہ رسید نکالی جائے گی، چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا، یوں کہہ لیجئے پرچی، اپنی زبان میں ہم کہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے تو، اور تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا. وہ کہے گا ما ھذہ البطاقہ من ھذہ السجلات، اس اتنے سارے رجسٹر جو حد نگاہ تک ہیں اس کے مقابل میں یہ چھوٹی سی ایک پرچی کیا حیثیت اور اوقات رکھتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ چنانچہ 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس ایک بطاقہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. وہ بطاقہ یا پرچی کا پلڑا بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ، اور کہا جائے گا اس میں تمہاری لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، کلمہ شہادت ہے. یہ کلمہ شہادت 99 برائیوں کے رجسٹر کے مقابلے میں وزندار ہوگا، لے کر انہیں جھک جائے گا. کیسی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی. لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں نہ آ جائیں یہ سوچ کر کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لہٰذا نیکیوں کا ابھی تو بہت کچھ گڑھا خالی ہے ہمارا، ہمیں بھر لیں تب بھی جو ہے لا الہ الا اللہ ہمیں سنبھال لے گا. جی نہیں، یہ بھی یہ ذہن نشین رہے کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا اس بات کرتے ہوئے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ تذکرہ ہے کہ جہنم میں نمازیوں کے وہ اعضاء جو سجدے میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، 7 ہڈیاں، وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوں گے. اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ آپ جلا نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والے بہت سارے افراد بھی جہنم میں جائیں گے. ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو بھی مان رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اتنی فضیلت والا، اتنے اجر و ثواب اور وزن والا، اس کے باوجود اس کو ماننے والے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ یہیں اس بات کی اہمیت نظر آتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب کو، تقاضوں کو اور اس کی شرائط کو جانیں. کیونکہ صرف محض قول سے اگر یہ بات کہہ لینا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتے یہ کافی ہوتا تو مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف رخ بھی نہیں کرتا.